عقد کے بعد اب آگے وجوہ ہے، وہ انشاءاللہ آپ حضرات خود دیکھیں گے تو اتنے مشکل نہیں سمجھ لیں گے۔ آگے دوسرا مسئلہ جو کاروبار کا ہے، ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا دوستو، مشترک کاروبار میں آپ نے 4 چیزوں کا اطمینان حاصل کرنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے تو پھر جائز ہے، کسی ایک بات کا اطمینان نہیں ہے تو پھر ٹھیک نہیں۔ ایک بات اس میں یہ ہے کہ یہ کاروبار سرمایہ کے مطابق ہے یا نہیں، دوسری یہ کہ کاروبار جائز ہو۔ مثال اگر اس نے کہا میں ہیرون کا کاروبار کرتا ہوں، شراب کا کرتا ہوں، ہم کہتے ہوئے ناجائز۔ اس نے کہا میں کپڑے کا کرتا ہوں تو جائز ہے۔ تیسری چیز روزمرہ کے معاملات، کہ تمہارے روزمرہ کے معاملات شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، بے فاسد بے باطل تو نہیں کر رہے۔ اور نمبر 4، کاروبار سے جو نفع حاصل ہو جائے اس نفع کی تعین اور تقسیم کا طریقہ وہ بھی شریعت کے مطابق۔ ان میں سے کوئی بات بھی اگر شریعت کے خلاف ہے تو پھر جائز نہیں ہے۔ بینکوں میں پہلی بات، دوسری بات، اس سے متعلق ہم کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ یہ جو آخری 2 باتیں ہیں، روزمرہ کے معاملات اور تقسیم نفع۔ روزمرہ کے معاملات کے سلسلے میں بینک کے اندر 2 معاملے ہیں بڑے بڑے جو انہوں نے جس کے لیے بینک بنائے، ایک مرابحات معجلہ ہے اور ایک اجارات ہے۔ آپ کو گاڑی اجارہ پر، جس کو یہ لوگ لیز بولتے ہیں، لیز پر گاڑی، کرایہ پر گاڑی آپ کو دیتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ وہ مرابحات معجلہ، ادھار سامان دیتے ہیں، ایک تولیہ ہوتا ہے، تولیہ جتنے میں خریدے اتنے بھی دینا، اور مرابحہ مانا کہ 1000 میں خریدنا ہے 1200 میں دینا ہے، اور معجلہ یہ کہ ادھار بھی ہے۔ اب بینک پہلے سامان خریدتا ہے، خریدنے کے بعد یا تو اجارہ پر دیتا ہے اور یا مرابحہ معجلہ پر بھیج دیتا ہے، یہ 2 کام کرتا ہے۔ بینک جتنی بھی خریداری کرتا تو ہر بائیں اور بیچنے والے کے ساتھ بینک ایک شرط لگاتا ہے جس کو محدود ذمہ داری کہا جاتا ہے، کہ دیکھیے آپ کا جو ثمن ہے، بعض صورتوں میں ہم پورا ثمن ادا کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ اگر ہمارا دیوالیہ ہوا تو جتنا ہمارے پاس اثاثے ہیں وہ اس کے مطابق ثمن ہم ادا کریں گے، اس سے زیادہ ثمن ادا نہیں کریں گے۔ اس طرح وہ خریداری کرتے ہیں۔ پھر یہ جو خریدی ہوئی چیز ہے آگے بیچ کر کے نفع حاصل کیا، یا اجارے پر دے کر کے کرایہ حاصل کیا، اور پھر یہ منافع ارباب الاموال میں تقسیم کرتے ہیں۔ اب یہ بینک جو سامان خریدتا ہے اور پھر اجارہ یا مرابحہ معجلہ کی صورت میں اس سے منافع حاصل کرتا ہے، یہ منافع حلال ہے یا حرام ہے؟ تو ایک قانون حضرات فقہ کرام رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ عقد کے اندر ایسی شرط لگانا جو مقتضائے عقد کے خلاف ہو اور اس شرط میں متعاقدین میں سے ایک کا فائدہ ہو، ایسی شرط فاسد ہوتی ہے، اور شرط فاسد کی وجہ سے وہ عقد فاسد ہو جاتا ہے۔ پھر جو عقد فاسد ہو جاتا ہے تو عقد فاسد میں 2 بڑی خرابی ہے۔ ایک خرابی یہ ہے کہ عقود فاسدہ بحکم ربا ہے، بحکم سود، تو اس میں سود کا گناہ ہوا۔ اور دوسری خرابی اس میں یہ ہے کہ عقد فاسد کے نتیجے میں مشتری کے پاس، خریدار کے پاس جو مبیع اور سامان آ جاتا ہے
اگر اس پر اس نے نفع کما لیا تو وہ نفع خبیث اور حرام ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عقد کے اندر جو شرط لگائی جاتی ہے کبھی وہ فساد جہالت کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اور کبھی جہالت نہیں ہے، عقد المتعاقدین کا اس میں نفع ہے، اور شرط کی وجہ سے جو نفع بلا عوض حاصل ہوتا ہے اس کو حضرات فقہ کرام رحمہ اللہ نے سود کہا ہے۔ بینک کے اندر جو عقد کے اندر شرط ہے وہ شرط ایسی ہے، وہ جہالت نہیں ہے، جہالت کی وجہ سے فاسد نہیں ہے، بلکہ اس میں عقد المتعاقدین کا نفع ہے۔ آپ لوگوں کو پہلے میں ایک خارجی مثال دوں، مثلا مفتی امان اللہ صاحب نے حضرت مولانا نور الحق صاحب سے 1 کلو چینی 100 روپے میں خرید لی، یہ 100 روپے ثمن ہے اور 1 کلو چینی مبی ہے۔ عقد کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مولانا نور الحق صاحب 1 کلو چینی پوری کی پوری مشتری کو حوالے کر، ایک چٹان کم کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں اضافہ کر لے اس کی گنجائش کہ بھائی میں نے 1 کلو چینی ایسی ہے، مبی 1 کلو ہے لے میں 1.25 کلو دیتا ہوں، یہ تبرع جائز ہے، یہ اضافہ کر لے، ایک چٹان بھی کم نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے شرط لگائی کہ بعض صورتوں میں پورے مبی کو حوالے کرنے کا پابند نہیں رہوں گا بلکہ کچھ کم دوں گا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ جو کمی ہے بغیر عوض کی ہے، پھر پیسے بھی کم کرو، کہتے نہیں پیسے تو پورے ہوں گے، تو یہ کمی بلا عوض ہے، یہ سود۔ مولانا کی ذمہ 100 روپے جو ثمن ہے یہ پورا کا پورا بائع کو حوالے کرنا ضروری ہے، یہ عقد کا تقاضا ہے۔ اب اگر مولانا نے کہا کہ میں 100 روپے کا پابند نہیں ہوں گا، بعض صورتوں میں آپ کو 80-90 روپے دوں گا، یہ شرط ہے، تو یہ جو 20 روپے آپ کم دے رہے ہیں، مبی تو آپ نے پورا لیا، تو یہ 20 روپے آپ نے اپنے جیب میں رکھ لیے، آپ کے پاس رہ گئے، یہ بغیر عوض کے رہ گئے، اور یہ سود ہے۔ اب بینک جو محدود ذمہ داری کی بنیاد پر خریداری کرتا ہے، اب محدود ذمہ داری کا مطلب کیا ہے یہ ہم نے خود نہیں بیان کیا، یہ حضرت کی کتاب ہے اور اس کے اندر موجود ہے۔ ہاں سنائیں، دیکھو محدود ذمہ داری کا کیا مطلب ہے، یہ خود حضرت تحریر فرماتے ہیں صفحہ 346 پر، یہاں محدود ذمہ داری کا شرکاء کے باہمی حقوق و فرائض سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شرکت جائز نہیں، تو اگر اس شرکت کے عدم جواز پر ایک وجہ محدود ذمہ داری کی بھی پیش کی جا رہی ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ محدود ذمہ داری کی شرط ایک شریک دوسرے شریک پر نہیں لگا رہا، اور ہماری کتاب میں بھی دیکھیں کہیں ہم نے محدود ذمہ داری کی شرط کی وجہ سے شرکت کو ناجائز نہیں کہا، دوسری وجوہ ہے۔ یعنی یہ شرط ایک شریک دوسرے شریک پر، یا اگر مفتی عبدالواحد صاحب کے بقول یہ اجارہ ہے تو مستاجر اجیر پر نہیں لگا رہا، بلکہ یہ تمام حصے داروں کی طرف سے اپنے دائنین کے لیے ایک اعلان یا ان کے ساتھ ایک شرط ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ جو بینک ہے یہ کاروبار کس کے لیے کر رہا ہے؟ مضارب ہے نا، ارباب الاموال کے لیے کر رہا ہے، اور ارباب الاموال حصے دار ہیں، سرمایہ میں سب شریک ہے نا، ہر ایک کا حصہ ہے، تو بینک ان کے لیے جو خریداری کر رہا ہے اور خریداری بھی ادار کر رہا ہے، تو یہ دائنین جو بائعین ہے تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ دائنین ہو جائیں گے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عربی میں دین اور قرض میں فرق ہے یا نہیں؟
قرض کسی کو نقد روپے دینا اور دین کسی سے ادھار خریداری کرنا، اس کو دین کہتے ہیں۔ تو یہ دوبارہ پڑھیں، بلکہ یہ تمام حصے داروں کی طرف سے اپنے دائنین کے لیے ایک سمجھ گئے؟ اس لیے کہ مضارب کس کے لیے خریداری کر رہا ہے؟ ارباب العما کے لیے کر رہا ہے، تو ان کی طرف سے ان کے دائنین کون ہوں گے؟ بائعین، ہاں، کے لیے ایک اعلان یا ان کے ساتھ ایک شرط ہے۔ شکر ہے کہ شرط کی تصریح فرمائی۔ یہ یاد او کبھی تفسیر کے لیے بھی آتی ہے، کس کے لیے آتی ہے؟ یہ او تفسیری ہے۔ اگر وہ شرط کا لفظ استعمال نہ کرتے تو ملا کہتے اعلان ہے۔ جبکہ ایک اور جگہ یاد رکھنا، یہ جو بینک والے ہیں نا، بینک والے کہ ہمارے پاس کرنٹ اکاؤنٹ کھولو تو اے ٹی ایم کارڈ مفت، ترسیل رقوم اتنے شہروں میں مفت، فلاں چیز مفت مفت مفت۔ ایک بینک والے نے مجھ سے کہا، مینیجر نے، کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ کا کیا حکم ہے، کرنٹ اکاؤنٹ کا؟ تو میں نے کہا کہ ہمارے بڑوں نے لکھا ہے۔ میں نے حضرت مفتی ارشاد احمد رحمۃ اللہ کا بتایا کہ اس میں تعاون کا گناہ ہے، سود کا گناہ؟ کہتے میں اس کو نہیں مانتا کہ اس میں سود کا گناہ نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ تو کہا کہ میں تیرا نوکر ہوں کہ تیرا پیسہ یہاں سے لے کر دوسری جگہ پہنچا رہا ہوں مفت میں؟ یہ جو تو مجھ سے ترسیل کی خدمت لے رہا ہے تو قرض کی وجہ سے تو لے رہا ہے، تو یہ آپ فائدہ نہیں اٹھا رہے؟ میں نے کہا شاباش۔ میں نے کہا اس کرنٹ اکاؤنٹ کو بھی اسلامی بینکوں نے سودی بنا دی۔ پہلے کوئی پیسہ بیچتا تھا تو وہ پیسے لیتا تھا، کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی یہ تھا کہ اتنا پیسہ دو، یا تمہارا پیسہ اگر اس مقدار سے کم ہے تو آپ سے اتنے پیسے کاٹے جائیں گے، تم اپنے اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں پیسہ بھیجو گے تو اتنا پیسہ کاٹا جائے گا۔ میں نے کہا اس کو بھی تم اسلامی بینکوں والوں نے کیا بنا دیا؟ کیا بنایا؟ سودی۔ تو اس نے کہا میزان میں یہ ہے، ہمارے بینک اسلامی میں نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں ہے، مجھے اشتہار دیا تھا مفتی عبد المجید شہید دن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جنگ اخبار میں اشتہار ہے، تو میں نے کہا یہ دیکھو بینک اسلامی، اب اس میں لکھا ہے، پڑھو۔ بینک اسلامی کے اشتہار میں آخر میں ہے مفت پے آرڈر، مفت آن لائن بینک۔ دیکھو بینکاری مفت، حلال استعمال، بس حلال لکھا لٹو ہو گیا۔ گوبر بھر دو، کہتے حلال مٹھائی، اس میں کوئی شکر مکر بھی ڈال دو، بس پھر حلال ہو گیا۔ جو لکھ دیا کسی پر پھر حلال ہے۔ کہتے ہیں اسلامی کرنٹ اکاؤنٹ، غیر اسلامی کرنٹ اکاؤنٹ، اسلامی کرنٹ اکاؤنٹ۔ اب آگے، کیا آپ جانتے ہیں کہ عام بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ کا پیسہ سودی کاموں میں استعمال ہوتا ہے؟ ہاں، بینک اسلامی اور ہمارے پاس کرنٹ پیسہ آئے گا تو مدارس میں استعمال ہوگا، اسلامی کاموں میں استعمال ہوگا۔ ہاں، بینک اسلامی آپ کو اطمینان دیتا ہے کہ آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ کے پیسے کا حلال استعمال ہو اور اس کے ساتھ آپ کو ملے مندرجہ ذیل مفت سہولیات۔ ہاں، مفت پے آرڈر، مفت آن لائن بینکنگ کی سہولت 49 شہروں میں 102 شاخوں پر، 9 بجے سے 5:30 بجے تک مسلسل بینکاری، اچھا، مفت اے ٹی ایم ڈیبٹ کارڈ، مفت انٹرنیٹ بینکاری اور ای اسٹیٹمنٹ۔ یہ مفت مفت مفت۔ اچھا، ابھی تو شاید یہ کیا ہوگا، اس کے جو ہمارے سامنے یہ صورت کی تو تحقیق کرنی پڑے گی۔ ہمارے سامنے آگے جواز کی 2 صورتیں ہیں۔ اس کے جواز کی صورتیں کتنی ہیں؟ 2۔ ایک صورت تو جب آدمی کسی کے جواز کے پیچھے پڑ جاتے تو پھر نکال ہی لیتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ یہ مرغبات ہیں، اور مغرب تاکہ لوگ پھر ہمیں قرض پیسہ دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے قرض لو اور اس کو جو 1 لاکھ پر 1000 دے تو کہتے یہ سود نہیں دے رہا ہوں، یہ مراقبات دے رہا ہوں تاکہ آئندہ کے لیے مجھے پھر کیا دے؟ قرض دے۔ بھائی مراقبات سودی معاملات میں نہیں ہوتے، دوسرے معاملات میں ہے۔ سود کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا دعوا الربا والریبا، سود کو بھی چھوڑو اور شبہ ربا کو بھی چھوڑو۔ یہ جو
پمپ والے اب پہلے تو یہ کرتے تھے کہ وہ آپ نے پیٹرول ڈلوا دیا CNG تو آپ کو ایک بوتل دیتا، ایک معیار تھا کہ اس طرح تو ایک بوتل پیپسی ہے فلاں یہ مشروب آپ کو پکڑا دیتا کہ یہ مراقبات ہے۔ بعض اس وقت بھی دکانیں ہیں کہ اگر آپ نے 10,000 تک ہم سے خریداری کی ہم ایک گھڑی آپ کو دیں گے، تو یہ مراقبات ہیں۔ اور اس سے آگے جاؤ تو پچھلے ادوار میں، آج کل تو شاید بستیوں میں جو دکاندار ہوتے تھے وہ شنگے اس کو بولتے تھے، وہ دیتے تھے۔ بچے نے سودا لیا تو تھوڑی سی مٹھائی اس کی جیب میں ڈال کر کے، میٹھی چیز ٹانگری ہو کوئی اور چیز ہو تو وہ جیب میں ڈالتے تھے تاکہ یہ بچہ پھر ادھر آئے کہ یہ صحیح دے رہے۔ تو یہ چیز، یہ مراقبات ہے کہ اس کو ترغیب ہو اور پھر سودا ہم سے خریدے۔ لیکن سودی معاملات میں مراقبات نہیں چلتے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں جو ایک تحریر ملی ہے دارالعلوم سے، اس میں ایک تو مقالات میں حضرت نے لکھا ہے کہ اگر اعلان ہے، اگر بینک اعلان کر رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ رکھو تمہیں یہ چیزیں مفت ملے گی تو پھر یہ شرط ہے، اعلان نہیں تو پھر شرط نہیں۔ تو اعلان تو ہے، آپ نے دیکھا اخبارات میں اشتہارات دے رہے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ کھولو گے یہ مفت، یہ مفت، یہ مفت، یہ مفت۔ اب وہاں سے جواب یہ آیا ہے کہ یہ سہولت چونکہ ہم سیونگ اکاؤنٹ پر بھی دے رہے ہیں تو اس لیے اس پر دے رہے ہیں، ہمارا اصول ہے۔ کوئی سیونگ تجارتی اکاؤنٹ کھولے گا اس کو بھی سہولت ہے اور اس کو بھی۔ بھائی سیونگ اکاؤنٹ کو اگر آپ دے رہے ہیں اس کو تو اپنی تجارت ہے۔ شرن تو یہ ہے نا کہ یہ جو بینک ہے یہ ہر شریک کا عبد معذون نہیں ہے، تو خدمت کرے تو اپنی خدمت کا اپنے مالک سے کیا اجرت لے، لیکن اس پر کیوں دے رہے ہو؟ اس کا تو غلام نہیں ہے۔ تو یہ بہانہ کہ اگر سیونگ پر بھی ہے تو پھر یہ سود میں نہیں آ رہا ہے، اگر سیونگ پر بھی نہیں ہے تو پھر سود میں آ رہا ہے۔ باقی یہ بات کہ کسی نے اکاؤنٹ ہمارے پاس نہ بھی کھولا ہو تو بھی ویسے آئے کہ ہمارا پاس بھجوا دے، تو یہ اس خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر تو یہ جو ایزی پیسے والے ہیں تو ان کو چھٹی ملنی چاہیے۔ ہاں، یہ ایزی پیسے والے پھر کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو پیسے لیتے ہیں بھجواتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اور یہ مفت میں بھجوا رہے ہیں۔ کیا شرط ہے؟ پڑھو۔ دائنین کے لیے ایک اعلان یا ان کے ساتھ ایک شرط ہے کہ اگر کمپنی کے دیوالیہ ہونے کی صورت میں آپ کے دیون کمپنی کے اثاثوں سے زیادہ ہوئے تو آپ صرف اثاثوں کی حد تک ہی اپنے دیون وصول کر سکیں گے۔ اس اعلان کے مخاطب شرکاء نہیں بلکہ شرکاء کے دائنین ہیں۔ دیکھو بالکل ہم بھی کہتے ہیں شرکاء کے دائنین ہیں، یعنی عقد شرکت کے فریقین نہیں ہیں، عقد مضاربت کے فریقین، البتہ عقد بیع کے فریقین میں سے یہ ہے۔ ہاں، لہٰذا یہ شرط متعاقدین ایک دوسرے پر نہیں لگا رہے بلکہ اجنبی پر لگا رہے ہیں۔ ہم نے اس کو یہ لکھا ہے کہ واقعی شرکت کے متعاقدین نہیں لگا رہے، مضاربت کے نہیں لگا رہے، لیکن بیع کے متعاقدین تو ایک دوسرے پر، تو بیع کیا ہو گئی؟ فاسد۔ اور اس لیے کہ اس شرط میں مشتری کا فائدہ بھی ہے۔ جب یہ بیع فاسد ہو گئی تو سود کا گناہ، تمام شرکاء کو سود کے بحکم سود گناہ میں ملوث کیا گیا۔ پھر جب اس بیع فاسد سے چیز آئی تو اجارت پر دے کر نفع حاصل کیا یا مرابخہ موجلہ پر بیچ کر کے نفع حاصل کیا، یہ نفع حلال ہے حرام ہے؟ پھر یہی حرام نفع کس میں تقسیم کیا؟ شرکاء میں۔ تو حرام کھلائے حلال کھلائے؟ اب اس کے لیے وہ ایک جواب اور بھی، وہاں مکہ مکرمہ میں بھی ایک قطر سے مولانا آئے تھے، تو جدہ میں ایک قاری صاحب ہیں، وہ دارالعلوم کے بڑے حضرات کے میزبان بھی ہیں، ان کے بلاتے ہیں۔ تو ان کو ایک دفعہ پتہ نہیں کیا اللہ کرواتے ہیں، مجھے کہا کہ میرے ہاں آپ یہ بینکار یہ چیزیں پڑھائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہاں گئے، رمضان مبارک کا مہینہ، رات کا وقت تھا، رات کو پتہ نہیں سارے تک لگے رہے۔ تو جب میں نے آگے تقسیم منافع کا طریقہ آئے گا، جب وہ پڑھا میں نے کہا تم خود دیکھو کتاب میں لکھے، حیران ہو گئے۔ وہاں ایک مفتی عمر صاحب ہے، کافی لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، ان کا مسئلہ چلتا ہے۔
تو پھر دوسرے سال وہاں پر ملاقات بھی حرم میں، تو انہوں نے اس کو فون کیا، رہے ایک مفتی صاحب آئے بینک کو غلط کہہ رہے، کوئی اسے بات نہیں کرتا، تو آپ ان سے بات کریں۔ انہوں نے کہا میرے پاس مہمان بیٹھے ہیں، میں تو ابھی نہیں آ سکتا ہوں۔ میں نے کہا ہم چلے جاتے ہیں، ہم تو ایسے لوگوں کے پاس جانے کو غنیمت سمجھتے ہیں۔ میں کہاں ہے؟ تو بالکل باب فات کے سامنے یہ جو نئی بلڈنگ بنی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، عبدالعزیز والا کو، جس پہ وہ گڑی بھی بنی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہم چلے جاتے ہیں، تو ہم چلے گئے وہاں۔ تو انہوں نے کہا اگر آپ کے کوئی تحریر دے پھر بعد میں بات کریں گے، ابھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو ہم زبردستی تو کسی پر چڑھائی نہیں کر سکتے نا۔ تو یہ لوگ پھر انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ اتنی تو ہے کہ جو دوسرے بینکوں میں سری سود ہے، گویا کہ خنزیر کا گوشت کھا رہے تھے، وہاں سے نکال کر کے یہاں چلو حرام ہے، کتا ہے، کتے کا رہے۔ تو ایسے لوگوں کو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، خنزیر جو کھا رہے ہیں خنزیر سے ہٹا کر کتے پر ڈالنا، یہ تو واقعی ترقی ہے۔ لیکن جو بکرے کھا رہے ہوں اور دمبے کھا رہے ہیں، ان کو دمبوں سے ہٹا کر کتے پہ ڈالنا، یہ ترقی ہے، تنزل ہے۔ کتنے علماء تھے جنہوں نے سودی بینک میں سودی سیونگ اکاؤنٹ کھلوایا ہو؟ ان کے نام بتاؤ۔ کتنے طلبہ تھے جنہوں نے وہاں، کتنے نیک مسلمان تھے جنہوں نے کبھی سودی بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھلوایا؟ تو یہ بکرے والے تھے نا، ان سب نے یہاں اکاؤنٹ کھلوا دیے۔ دارالعلوم میں جا کر کے کتنے طلبہ ہیں جن کے وہاں اکاؤنٹ ہے، کتنے مولوی لوگ ہیں جن کے وہاں اکاؤنٹ ہے، کبھی سیونگ اکاؤنٹ انہوں نے نہیں کھلوائے۔ تو یہ جو آپ لوگوں نے بکروں والوں کو، زیادہ تو وہ لوگ ہیں جو بکرے کا گوشت کھا رہے تھے، تم نے بکروں سے ہٹا کر کتے پہ ڈال دیا، تو اس کا جواب کون دے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مفتی غلام رحمان صاحب، ابھی انہوں نے ماشاءاللہ لاہور میں مفتی حمید الجان صاحب رحمۃ اللہ نے دعوت دی تھی، تو وہ 3 دن بینکاری، صرف بینکاری کا سبق ہوتا تھا، صبح بھی زور کے بعد بھی۔ تو لاہور میں جب ہمارا ختم ہوا، الحمدللہ تقریباً 90-100 افراد تھے، اور مختلف مدارس کے مفتیان، علماء، کچھ اور بھی دانشور قسم کے لوگ تھے۔ تو انہوں نے، میزان والوں نے پھر وہاں سیمینار کروایا۔ تو انہوں نے ایک مقالہ پیش کیا، اس میں ایک یہ بھی ہے، یہ میدان کوئی ہموار میدان نہیں ہے، یہ کانٹے دار میدان میں برے نفع چلنا ہے۔ اگر ادھر سعودی نظام کے مقابلے میں اسلامی نظام دینا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، تو ادھر یہ خطرہ بھی ہے کہ ایسے نہ ہو کہ اسلام کے نام پر ہم سعودی نظام کے لیے سہارا بن جائیں، اور وہ لوگ جو بینکوں سے بہت دور تھے وہ ہمارے فتوے کی وجہ سے اس بینکوں میں آ کر کے سود میں مبتلا ہو جائیں۔ پھر ایک ڈائریکٹر، یہ زراعت کے محکمے کے ڈائریکٹر کا ذکر کیا کہ ایک دفعہ درس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں کبھی بینک کی عمارت کے سائے کے نیچے بھی کھڑا نہیں ہوا ہوں۔ اب ایسا آدمی اگر میرے فتوے کسی بینک میں آئے اور یہ اس میں یہ سود کا مقابل نہ ہو بلکہ سود کا سہارا ہو، تو یہ جو حرام خوری ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس لیے انہوں نے اس بات پر تنبیہ کی کہ ہمارا نظام اس وقت درست ہوگا جب ہم وہ علماء جو اس کو ناجائز کہہ رہے ہیں ان کی باتوں کو بھی سنیں، ان کے باتوں کو بھی غور کریں گے، پھر ہمارا نظام صحیح ہوگا۔ لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بس مقالہ تھا پیش کیے چلے گئے۔ ایک بات اور بھی انہوں نے بہت اچھی کہی، اور کہا کہ اس وقت تک جو اسلامی بینک ہے وہ ان کی کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہے، وہ شخصیات کے سہارے پر چل رہے ہیں۔ شخصیات کی ہمدردی، کسی شخصیت کی ہمدردی
ایک بینک سے بڑھ گئی تو وہ نمبر 1 میں چلا گیا، دوسرے سال اس سے ہٹ کر کے دوسرے کے ساتھ ہو گئی تو وہ نیچے آ گیا، وہ نمبر 1 میں چلا گیا۔ تو اس وقت اس کی کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہے، شخصیات کے سہارے پر یہ چل رہے ہیں۔